قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا۔ ہائی لائٹ کرے، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں جی بچوں کو پڑھایا لکھایا اس لیے ڈاکٹر بنے ہیں، انما اوتیتہ علی علم، علم حاصل کیا جی، میاں کماتے ہیں، فیکٹری ہے، بزنس ہے، یعنی خود پہ کریڈٹ رکھنا اپنی نعمتوں کا۔ بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ وما توفیق الا باللہ۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ اب ذرا سنیے اس کے شو مارنے کا انداز، دوسروں کی رال ٹپک جائے، لوگ مجھے بڑھا کے ماڈلنگ کرتا ہوا دکھے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ چلیے اس کو دیکھ کر تو جو لوگوں نے کہا ہوگا آج ذرا خواتین کی عادت کیا ہے، جو جوڑا میں پہن کے جاؤں ویسا کوئی نہ پہنے، میری دوستوں، میری نندوں، میری بھابجوں، سسرالیوں کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں نے کس برانڈ کا جوڑا لیا، کون سا لیے، اور جب میں شادی میں وہ جوڑا پہن کے آؤں تو ان کی تو آنکھیں کھل جائیں اور وہ کہ ہائیں یہ کہاں سے لیا، کس برانڈ کا لیا، کہاں سے لیا۔ یہ مسئلہ، یہ برا ہے، یہ جو برانڈ مینٹالٹی ہے نا، اس نے لوگوں کو یہ فلانٹ کرنے پہ ڈال دیا۔ کپڑا نہیں پوچھتے یہ جوڑا دیا ہے کسی، کہتے یہ فلاں دیا ہے، اس کی مہر پہلے دیکھتے ہیں، اتنا کریز ہو گیا۔ بالفرض کوئی قیمتی سوٹ پہن کر نکلا، کسی ایک نے نہیں دیکھا نہ مینشن کیا، دیکھیے گا واپسی میں نا سر میں درد ہو رہا ہوگا، ایسے ہی عجیب سا دل محسوسہ ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، جہاد کر کے، میاں سے لڑائی کر کے، قتال والی فی سبیل اللہ والی کیفیت بنا کے مہنگا جوڑا خرید لیا اور چھپایا اور کہا کہ بس کسی کو نہ پتا چلے اور یہ ایک ہی ہو۔ جو ہی شادی حال میں گئے نا تو آگے ایک بوڑھی سی آنٹی موٹی تازی وہی جوڑا پہنے بیٹھی ہیں، یہ کیا ہو گیا، استغفر اللہ۔ تھوڑا آگے گئے ایسی سمجھانے کے لیے تو آپ کے ڈرائیور کی بیوی نے بھی وہی جوڑا پہنا ہوا ہے کیونکہ اس کو کسی نے لے دیا۔ سچ بتائیے خوشی ہوگی؟ پھر بھی پہنیں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے کہ میں اپنے لیے پہنتی ہوں کہ دوسروں کے لیے؟ آپ کو کیسے پتا چلے کہ تحدیث نعمت ہے یا دوسروں کو جلانا ہے؟ ان چیزوں سے پتا چلتا ہے۔ اگر صرف اپنے لیے پہنتے تو پھر بھی پہنیں گے۔ اب یہ جوڑا مہنگا پہننا بری نہیں بات، کسی کے پاس ایک لاکھوں کی گنجائش ہے اور اگر وہ ہزاروں کا جوڑا پہنتا ہے تو بڑا عاجز ہے وہ بیچارہ۔ کسی کے پاس 12 چوڑیاں اور وہ 2 چوڑیاں پہنتا ہے تو وہ عاجز ہے، غریب ہے وہ بیچارہ، وہ 2 دکھا رہا ہے، اس کے پاس تو 12، اس نے ایک سیٹ پہنا، اس کے پاس 10 سیٹ تھے۔ آپ لوگوں کی سادگی کو نہیں مینشن کر سکتے، آپ کسی کی حیثیت کو نہیں کر سکتے، اس لیے نہ تو لوگوں کو گلٹ دیں اور نہ خود کو رکھیں۔ جو پہنے اپنے لیے پہنے، سہتا پچتا رلتا ملتا وقت اور حالات کے مطابق جہاں جائیں ویسا پہن لیں۔ غریب لوگوں میں جائیں تو کبھی زیور نہ پہن کے جائیں، آرٹیفیشل پہن کے جائیں، وہ ہوکا پڑیں گے، ان کو دیکھیں گے اتنے مہنگے کپڑے یہ کیا پہن کے آئے، اتنا زیور پہنا ہے انہوں نے۔ اور اگر اچھے لوگوں میں جا رہے ہیں تو اچھا پہن کے جائیں، وہ آپ کو غریب سمجھ کے ایسے ہی آپ کو پیچھے ہی نہ کر دیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بھی آپ کا دین بن جاتی ہیں اگر آپ اس کو کسی خاص سوچ اور مقصد کے ساتھ کریں۔ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اور اسپیشلی ینگ بچیاں اس وقت دین سے صرف اس سوچ کی وجہ سے دور ہیں کہ جی پھر سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، اور پھر ذرا سا وہ کچھ کر بھی لیں تو لوگ ان کو مینشن بھی کرنے لگتے ہیں، ایون درس کے دوران مینشن کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال ہے کل آپ اپنی بیٹی کو لے آئے، وہ نہیں آنا چاہتی، اس کو نہیں اچھے لگتے درس والیاں نہیں اچھی لگتی، اچھا خیر وہ آ گئی، اور یہاں کی بات نہیں کری، کسی درس کی گھر کی بات کریں، کوئی پارٹی ہے، کوئی درس ہے، وہاں کوئی آپ کو گیٹ ٹوگیدر ہے، میٹ اینڈ گریٹ ہے، چلیے آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ آ گئی، اب وہ دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ سب سسٹرز نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، واہ یہ اتنے اچھے، یہ بال کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، واہ۔ وہ جو 100% گرج تھا نا دین کا، وہ 10% کم ہو جائے گا کہ شکر ہے کچھ آنٹیاں تو ہیں۔ اتنے میں وہاں کوئی درس دینے آیا، اس نے سب سے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اب سچ بتائیے ایک ینگ لڑکی ہونے کے مائنڈ سے سوچیے اس کو کیا لگے گا؟ شکر ہے، اس کو سانس آئے گا
کہ چلو قرآن پڑھنے کے بعد یا دین سیکھنے کے بعد میرے کپڑے نہیں چھوٹیں گے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. واللہ کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا ان کو استعمال کرنے کو، چھوڑو پڑی رہے. ایک تو بڑھاپے میں آ کر ہوتا ہے نا، اور ایک مقصد کے ساتھ. جب آپ سفر میں ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں چھوڑو، جو اوپر ہے وہی پہن لو. گھروں میں بڑے لاڈ ہوتے ہیں، چیزیں اپنی جگہوں پہ سجی سمری ہوں، لاڈ سے ادا سے نکالنے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو. تو بات سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی میں نہ پہننا ثواب ہے اور نہ پہننا گناہ. گناہ خرابی کے اترانا، بڑا بننا، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بننا. اسی لیے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ذی علم انہیں سمجھانے لگے. علم والے، یہ فرض ہے علم والوں کا کہ ان باتوں پہ لوگوں کو سمجھائیں. کیا کہا کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں. یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوں.